بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سائمہ علی ہوم۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی یوزفل کلیننگ ویڈیو لے کے آئی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے گھر کے گندے رگز، کارپیٹ اور فٹ میٹس کو واش کر سکتے ہیں کہ ہمیں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور ہمارے کارپیٹس، رگز اور فٹ میٹس اچھے طریقے سے کلین بھی ہو جائیں۔ اگر ہم بازار سے ڈرائی کلین کرواتے ہیں تو ہمارے بہت سے پیسے بھی لگتے ہیں اور دل میں پھر بھی وہم رہتا ہے کہ کہیں اچھے طریقے سے انہوں نے واش کیے بھی ہوں گے کہ نہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ گھر پر ہی انہیں واش کرتی ہوں۔ میں ایک رگ کو واش کر رہی ہوں، آپ نے اسی طریقے سے اپنے کارپیٹ اور فٹ میٹس کو بھی واش کرنا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ انہیں کیسے ایزیلی کلین کیا جا سکتا ہے۔ یہ جس رگ پر میں برشنگ کر رہی ہوں، اس کو سب سے پہلے میں نے فرش پر بچھایا، لیکن اس سے بھی پہلے میں نے فرش کو اچھی طرح سے واش کر لیا۔ اس کے بعد میں نے پائپ کی مدد سے پورے کلین کو گیلا کر لیا۔ صرف جب آپ نے ڈالنا ہے تو ڈائریکٹ بالکل نہیں ڈالنا، بلکہ گرم پانی میں مکس کر کے ڈالنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے تقریباً ہاف بالٹی گرم پانی لینا ہے اور اس میں تقریباً 1 کپ سرف شامل کر کے مکس کرنا ہے، اور پھر اس سرف والے پانی کو پورے رگ پر پھیلا دینا ہے۔ گرم پانی کی وجہ سے قالین جلدی صاف ہو جائے گا اور ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ اب آپ نے کپڑے دھونے والا برش لینا ہے اور اسے اچھی طرح سے پورے رگ پر آپ نے مارنا ہے۔ سائڈوں پہ زیادہ مارے کیونکہ سائڈوں پہ سے یہ زیادہ گندا ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے، نیکسٹ ہم نے اپنے رگ کے داغ دھبے، بیڈ سمیل اور جراثیم وغیرہ کو دور کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں پھر سے گرم پانی لینا ہے اور اس میں ہمیں 3 سے 4 ٹیبل سپون میٹھے سوڈے کے ایڈ کرنے ہیں اور تقریباً آدھا کپ سرکہ وائٹ ونیگر شامل کرنا ہے۔ ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ نے یہ والا پانی پورے رگ پر پھیلا دینا ہے اور پھر رگ کو تقریباً 20 سے 25 منٹ تک چھوڑ دینا ہے تاکہ سرکہ اور میٹھا سوڈا اپنا کام کر سکے۔ جب بھی آپ قالین، کارپیٹ، رگ، فٹ میٹس وغیرہ واش کریں تو اس پروسیس کو ضرور کریں۔ یہ پروسیس ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے فٹ میٹس، رگز یا کارپیٹس میں جو سمیل ہے وہ بھی نکل جائے اور ان میں جو سٹین لگے ہوئے ہیں اور میل کچیل ہے، دھبے ہیں کسی بھی چیز کے، وہ بھی آسانی کے ساتھ نکل جائیں۔ ہمیں زیادہ محنت کرنا نہیں پڑتی، ہلکا سا برش ماریں گے تو ہمارے رگز، کارپیٹ اور فٹ میٹس جو ہیں وہ چمکدار اور صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ اب کپڑے دھونے والے برش کو پورے رگ پر اچھی طرح سے ماریں، مطلب برشنگ کریں۔ خاص طور پر سائڈوں پر اچھی طرح سے برشنگ کریں تاکہ اس پر جو سٹین ہے وہ اچھے سے ریموو ہو جائے۔ اچھی طرح سے برش مارنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی بیک پر بھی آپ نے برشنگ کرنی ہے تاکہ بیک سے بھی اچھی طرح سے یہ صاف ہو جائے۔ جس طرح کارپیٹ وغیرہ یا رگز وغیرہ کو فرنٹ حصے کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح ان کی بیک کو صاف کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم صاف نہیں کریں گے تو بیک سے سارا گند فرنٹ والی سائڈ پر آ جائے گا اور پھر بعد میں اسمیل بھی آئے گی۔ اسی طرح اس کو آپ نے سامنے والے حصے کو فولڈ کر دینا ہے اور اس کے بیک پر بھی آپ نے برشنگ کرنی ہے۔ پھر اس کو پلٹ کر آپ نے دوسری سائڈ پر بھی آپ نے اچھی طرح سے برش مارنا ہے تاکہ پیچھے سے بھی یہ اچھے سے ریموو ہو جائے اور صاف ستھرا ہو جائے۔ بیک پر اچھی طرح سے برش مارنے کے بعد آپ نے اسے سیدھا بچھا لینا ہے اور پھر وائپر کی مدد سے اس کا سارا سرف نکال لیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، پائپ کی مدد سے پانی ڈالنا ہے اور ساتھ برش بھی مارتے جانا ہے تاکہ اس کے ریشوں میں جو سرف ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے۔ پانی ڈالتے جائیں اور برش مارتے جائیں۔ پہلے میں بھی اکیلے سرف کے ساتھ ہی اپنے کارپیٹس اور رگز وغیرہ کو واش کرتی تھی، لیکن سرف سے جو ہارڈ سٹین ہوتے ہیں نا وہ ہلکے سے رہ جاتے تھے، اچھی طرح سے ختم نہیں ہوتے تھے اور کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی تھی، اور جب بھی میں برش مارتی تھی تو کافی دیر تک برش مارنا پڑتا تھا جس سے میرے ہاتھ جو تھک جاتے تھے اور بازو میں بھی درد شروع ہو جاتی تھی، کافی محنت کرنا پڑتی تھی۔ لیکن جب سے میں نے یہ سرکے اور میٹھے سوڈے کا پروسیس شروع کیا ہے، یقین کریں اس سے میری لائف بہت ہی آسان ہو گئی ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو سرکے اور میٹھے سوڈے کا مکسچر ہے یہ سارے سٹین ختم کر دیتا ہے، ہر طرح کی بو کو ختم کر دیتا ہے، اور اب ہم جب اس پر برش ماریں گے تو یقین کریں مجھے بالکل بھی محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ تھوڑی دیر میں تمام جو سٹین ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور ہمارا رگ جو ہے وہ چمک اٹھے گا۔ پانی ڈال کر برشنگ کرنے کے بعد اب آپ نے رگ کو پانی سے واش کرنا ہے۔ اچھی طرح سے آپ نے کھلا پانی اس کے اوپر ڈالنا ہے۔ کچھ لوگ بہت جلدی کرتے ہیں اور پانی سے اچھی طرح سے واش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو ہمارا رگ ہے یا ہمارا کارپیٹ ہے
उनमें सरफ रह जाता है और जब ये रग और कारपेट ड्राई होते हैं तो वो फिर अकड़े अकड़े से रहते हैं। उसके रेशे नरम होने की बजाय हार्ड होते हैं और आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर हम रग या कारपेट को पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं तो इनके रेशे बहुत ही सॉफ्ट, नरम, मुलायम होते हैं और खिले खिले से रहते हैं। फ्रंट साइड को पानी से अच्छी तरह से धोने के बाद बैक साइड को भी पानी से अच्छी तरह से आपने वॉश करना है। साथ ही आपने वाइपर की मदद से पानी निकालते भी जाना है और पानी डालते भी जाना है। आपने इतना अच्छी तरह से पानी डालना है कि हमें सर्फ का नामो निशान ना मिले। बैक साइड से भी सर्फ अच्छी तरह से निकल जाए। पानी डालते जाएं और वाइपर की मदद से निकालते जाएं। अब आपने इस रग या कारपेट को खड़ा करके पाइप से पानी डालना है। अगर आपके घर में कोई छोटी सी दीवार है तो उस पर डालकर पानी डालें। अगर आप कारपेट धो रही है तो उसे दीवार पर डालना ही बेहतर रहेगा। फिर पानी डालें। इस तरह उसकी सारी मिट्टी निकल जाएगी और सर्फ भी निकल जाता है। लेकिन रग को आप अपने हाथों से खड़ा करके ही पानी डाल सकते हैं। पहले फ्रंट साइड पर अच्छी तरह से पानी डालें, फिर बैक साइड पर भी पानी डालें ताकि इसका सारा सर्फ निकल जाए। अब इसे आपने दीवार के साथ खड़ा कर दें ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। जब इसका सारा पानी निकल जाएगा तो काफी हद तक ये हल्का हो जाएगा। जब ये हल्का हो जाए तब फिर आपने इसे उठाकर छत पर डाल दें। ये देखें, मैंने इसे छत पर एक दीवार पर डाल दिया है। अब शाम हो गई है, सुबह की सारी धूप इसे लगेगी। सुबह की सारी धूप लगने के बाद शाम के वक्त आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है और इसकी बैक साइड पर भी, ताकि इसकी बैक साइड भी अच्छे से ड्राई हो जाए। ये देखें जी, हमारा रग जो है बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। कितना चमक रहा है और कितना साफ सुथरा हो गया है। आजकल की धूप बहुत तेज है। अगर आप लोगों ने भी अपने कारपेट्स, रग्स और डोर मैट्स को वॉश करना है तो इन दिनों में कर लें, क्योंकि धूप बहुत तेज है, बहुत जल्द ड्राई हो जाते हैं और तेज धूप की वजह से जर्म्स वगैरह भी खत्म हो जाते हैं। आप लोग भी इसी तरीके से अपने रग्स, फुट मैट्स और कारपेट साफ कर सकते हैं। आप लोग देखिएगा कितनी आसानी से और कितने कम टाइम में साफ हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर भी जरूर करें। हमेशा हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।